ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ کیا بہو پر اپنے سسرال کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑا نازک سا ایک مرحلہ اور سوال ہے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور مسنون ہیں، ان آیات میں اگر دیکھا جائے تو 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے، تقوی اختیار کرو۔ تو گویا جو وہاں پہ بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملات میاں بیوی نے اپنے نبھانے ہیں اس کے بعد ان کو ادا کرنا ہے تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ بات بہت باریک بن جاتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے جب ہم تقوی کو مد نظر رکھ کے کوئی معاملہ حل کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں، اگرچہ یہ کام کافی توجہ طلب ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں جو نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، جو سورۃ نساء کی آیت ہے وہ بڑی واضح ہے اس معاملے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو۔ یہاں پہ الارحام کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بڑی ہی یعنی غیر معمولی بات ہے کہ یہاں پہ نہ ارحامکم فرمایا نہ ارحامکن فرمایا، یعنی تساءلون بہ والارحام فرمایا جس میں اضافت نہیں ہے، مردوں کو مخاطب نہیں کیا کہ اپنے رحموں کی جو ہے وہ تم اس کا تقاضوں کا خیال رکھو، یا عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنے رحموں کی جو رحمی رشتے ہیں ان کے تقاضوں کا خیال رکھو، بلکہ اس کو اوپن رکھا ہے۔ اور چونکہ شادی کا اس کے ساتھ تعلق اگر باندھا جائے اس آیت کے ساتھ، جیسا کہ اس موقع پہ یہ جو آیات ہیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ساتھی کے جو رحمی رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا یہ واضح حکم بنتا ہے کہ جب ہم نے یہ شادی کرنی ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے تو ہم نے صرف اپنا خیال نہیں رکھنا، اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ وہاں پہ جو نازک رحمی رشتے ہیں، اس لیے کہ جو شادی جب ہوتی ہے تو بظاہر 2 وجود آپس میں ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو 2 خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں خاندان پہلے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، لیکن اس بندھن کے نتیجے میں وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ جب قربتیں ہوتی ہیں تو اس میں فرائض بھی بنتے ہیں، اس میں حقوق بھی بنتے ہیں، تو اس فرائض اور حقوق کی جو کیفیت ہے اس کے اندر پھر جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ اس نے اپنے فرائض کو جس انداز میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک موقع پہ فرمایا کہ نکاح شادی خوشی کی ایک تقریب ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیات کا انتخاب کر کے توجہ دلائی ہے کہ نیکی، تقوی اور خدا تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیشہ اس عہد کے ساتھ نئی زندگیوں کا آغاز کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کامل وفاداری اور سچ کے ساتھ تعلق نبھانے ہیں، اور نہ صرف آپس میں لڑکے لڑکی نے یہ تعلق نبھانے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے والدین کا، عزیز رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر انسان یہ چیز سوچے، لڑکا لڑکی سوچیں، ان کے خاندان سوچیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے پیار اور محبت سے رشتے قائم ہوتے ہیں اور دیر پا قائم ہوتے ہیں اور ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اور آئندہ بھی وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو نیکیوں پر قائم ہونے والی ہوں اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہوں۔ تو ایک اس میں اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم لوگ مصر کو فتح کرو تو وہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں،
اور اس حوالے سے رشتے میں اہل عرب کی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً رشتے میں دادی لگی بہت اوپر جا کے، ان کی وجہ سے ان لوگوں کا خیال رکھنا۔ تو رحمی رشتے جو ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسرالی رشتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اتنی دور تک خیال رکھا کہ اتنی زیادہ اس کو اہمیت دی کہ پوری قوم کا خیال رکھا جائے۔ تو گویا یہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے نسباً و صہرا، اس کو حسب و نسب بھی بنایا، اور اسی طرح اس کے جو سسرال ہیں وہ بھی بنائے، اور ان دونوں کا آپس میں جو خاندانوں کا خیال رکھنا ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں یعنی اگر ہم غور کریں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بے جار و مددگار ہوتا ہے، اگر اس کے والدین اس کا خیال نہ رکھیں تو اس کی زندگی چند لمحوں کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے والدین کو بنایا، اس کے والدین نے اس کا خیال رکھا، اس کی تربیت کی، پالا پوسا، پرورش کی، اس کے لیے جو چیزیں مہیا کرنے کی ضرورت تھی ان کو سب مہیا کی، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوا۔ اب اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بالمقابل اگر دیکھیں اس کے والدین جب اس کی پیدائش ہوئی تھی وہ طاقتور تھے، انہوں نے اس کا خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جو انسان زیادہ لمبی عمر پاتا ہے اپنی جو ہے زندگی میں اس کی ڈکلائن آتا جاتا ہے، تو اب وہ چلتے چلتے آخر پہ وہ اب اس بچے کی مدد کے محتاج اگر ہو گئے، اور اس وقت بیوی آ کے حق جتائے کہ یہ شخص صرف میرا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود خیال نہیں رکھے اس کو بھی خیال نہ رکھنے دے، تو اس سے پھر جو ہے وہ حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس معاملے میں، مثلا وہ ایک شخص کا جو معاملہ ہے کہ جس میں وہ 3 دوست پھنس گئے تھے ایک غار میں، تو اس میں ایک شخص نے اپنی یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بتائی کہ اے خدا دیکھ، میں ساری رات اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہتا ہوں، اگر وہ کسی دن میں لیٹ ہو جاؤں اور دودھ ان کو نہ پلا سکوں، بکریوں کا جو میں ان کو دھو کے پلاتا ہوں، تو وہ اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو میں ساری رات وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں، اپنے بچوں بیوی کو وہ دودھ نہیں پلاتا جب تک ان ماں باپ کو نہ پلا لوں۔ تو اس کی اس نیکی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو وہاں سے سرکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان والدین کا اتنا حق ہے۔ ایک بچہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک نوجوان، کہ حضور اگر میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اوپر بٹھا کے حج کروا دوں تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں، والدین کی جو خدمت کا حق ہے وہ اتنے سے ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم جو ہمیں فرماتا ہے کہ ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دو، تو ان کے لیے رحمت کے پر بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پوری طرح خیال رکھا جائے، جہاں ان کو ضرورت ہو وہاں ان کو اس حد تک خیال رکھا جائے، لیکن یہ بات دونوں طرف چلتی ہے۔ پھر والدین جو ہیں وہ بوجھ بننے کی کوشش نہ کریں، جہاں تک وہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہوں وہ اپنا بوجھ اٹھائیں، اور جہاں ان کو ضرورت ہو وہاں بہو بھی اور بیٹا بھی اور بیٹی بھی اور داماد بھی، دونوں اگر اپنے لحاظ سے کوشش کریں تو یہ حقیقی جنت نظیر معاشرہ ہے، یہ حقیقی احمدی معاشرہ ہے، جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی بات نہیں مانتا اور تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خاوند سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو اصل میں دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں خاندانوں کو آپس میں ملا کے پیار سے محبت سے رکھنے کی۔ عورت شادی کر کے مرد کے گھر میں آتی ہے، تو اس حوالے سے اس کی ذمہ داریاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں اس معاملے میں، اس لیے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، اور اگر وہ اکٹھے نہیں بھی رہ رہے ہوتے تو مرد چونکہ قوام ہے اور بیٹے نے اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بیوی بھی چونکہ اپنے مرد کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ایک لازمی جزو ہے، تو اس حوالے سے
ان دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی بھرپور بنتی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف بہو کام کرے گی اور مرد جو ہے وہ صرف حکم چلائے گا، مرد نے بھی کام کرنا ہے ساتھ، دونوں نے مل کے جب کام کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ معاشرہ وہ جنت نظیر بننا ہے۔ اور دوسرا جیسے سارا آپ نے تفصیل بیان فرمائی کہ اگر صرف اس بحث میں پڑ جائیں کہ اس کی ذمہ داری واقعی یہ بنتی ہے بہو کی یا نہیں بنتی، یا صرف بیٹے کی ذمہ داری ہے، اسلام کی تعلیم تو اس سے بہت وسیع تر ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے یا ضرورت مند ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ایک عام آدمی کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کا خیال رکھے۔ تو چاہے جائے کہ ایسا رشتہ بن جائے اور اس کو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اگر انسان کے ماں باپ جو ہیں وہ دکھ میں ہوں تو وہ خاوند کبھی بھی سکھ میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہ بیوی کا پھر دعویٰ یہ کرنا کہ میں تمہارے دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی ساتھ ہوں، وہ صرف زبانی دعویٰ ہے، اور پھر اس سے خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بہرحال اس کے خونی رشتے ہیں، مرد کو وہ عزیز ہیں، اگر وہ عورت ان کو عزیز نہیں رکھے گی تو مرد کے دل میں بھی اس کے لیے وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے محبت کرے تو اس کو ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، جن سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی بہرحال یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ صرف ایک معاشرتی حصہ نہیں ہے، جیسے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت جو ہے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے نسب کے اور سسرالی رشتے مقرر کیے ہیں۔ تو یہ رشتے بھی خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ نے ایک دستور، ایک قانون اور نظام مقرر کیا ہے، اس لیے وہ انسان کے ان بنیادی رشتوں میں سے ہی بنتے ہیں۔ پھر جو بہو کا رشتہ ہے وہ تو ویسے بھی ہم دیکھیں تو بڑے مقدس اور پاکیزہ رشتوں میں، بڑے قریبی رشتوں میں ہے، جہاں پر شادی کے لیے ابدی محرمات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر خدا نخواستہ ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی پیچھے رہ جاتی بہو، تو جو باپ ہے اس لڑکے کا وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے گویا کہ بمنزلہ ایک بیٹی کے ہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اسی طرح جو ہے وہ بھی اس کو بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، ماں باپ بھی، اور وہ بچی بھی ان کو امی اور ابو کہہ کے پکارتی ہے اور اس حیثیت سے اختیار کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک بیٹی کی حیثیت اور رنگ اختیار کرے، اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ پھر اس کو بیٹی کے طور پر ہی اس سے سلوک کریں، نہ کہ اس پر کوئی ناجائز جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے، اس کو اپنی خدمت کے نام پر جو ہے تنگ کیا جائے، یا اس کے خاوند سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے بچوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات پیدا کی جائے۔ تو یہ دو طرفہ جو ہیں وہ معاملات ہیں، اور جیسے صاحب کا وہ ارشاد ہے کہ اگر دونوں طرف سے وہ مل جل کے رہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ اچھی نسلیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے پیدا ہوتی ہیں۔